تہیا کیا ہے. محسن ہیں ریحان اسکول کے پروجیکٹ ہیڈ. محسن, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. ذرا سا تعارف کروائیے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے ایک سنسنی تو پھیلائی دی ہے یہ کہہ کر کہ وہ کسی بلڈنگ میں کھلا ہوا اسکول نہیں ہے. کہاں کھلا ہوا ہے ریحان اسکول؟ السلام علیکم. اور سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اور قابل سمجھا کہ اس کام کو اس کو لوگوں کو بتایا جائے. ریحان اسکول بیسکلی ایک موبائل بیسڈ لرننگ سسٹم ہے. ہم نے اسکول جو ہے موبائل فون کے اندر کھول لیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل فون سے مطلب ہمارے موبائل فون پر اسکول کھلا ہوا ہے؟ جی بالکل, ہر ایک موبائل فون ایک اسکول کی برانچ. کیسے؟ ہم نے کوشش یہ کری ہے کہ جو ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے وہ بنا دیا جائے. اور اس کی بیسک ہسٹری یہ ہے کہ ہمارا تعلق کیونکہ سپر ٹیک فاؤنڈیشن سے ہے, جو کہ ایک فاؤنڈیشن تھی, ابھی بھی ہے, اور جو ڈیل کرتی ہے کہ ڈفرینٹ این جی اوز ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے اپنے آپ کو ایفیشینٹ بنائے اور افیکٹو بنائے. کیونکہ پاکستان جو ہے ایسے ممالک میں آتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ این جی اوز پائی جاتی ہیں, اور وہ دوسرا بڑا ملک ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی کرتا ہے آفٹر کینیڈا. اور اس کے باوجود پاکستان میں جو مسائل ہیں وہ لاتعداد ہیں. اور پاکستان میں اگر این جی اوز کا اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ این جی اوز جس متعلق ہیں وہ ہیں ایجوکیشن, تعلیم کے لیے میکسیمم این جی اوز پاکستان میں کام کر رہی ہیں. دوسرا پھر ہیلتھ آ جاتا ہے, پاورٹی آ جاتا ہے, ان کے اوپر کام کر رہی ہیں. اور اس کے باوجود مطلب پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو 70% جو آپ کہتے ہیں کہ الٹریٹ ہیں. تو جب ہم لوگوں کی ایک کوشش ہوتی تھی کہ ہم ڈفرینٹ این جی اوز کو لے کے ان کے مینٹورنگ کے سیشن کرتے تھے این جی اوز نیٹ ورکنگ میٹ اپ کے نام سے ہر مہینے. تو تقریباً یہ 3 سال سے سلسلہ جاری ہے ہماری فاؤنڈیشن کے تحت, جہاں پہ ہم ان کی مینٹورنگ کرتے ہیں کہ آپ کے کیا ایسے سسٹمز ہیں جہاں پہ آپ کو لیکنیس آ رہی ہے اور یا افیکٹو نہیں ہو پا رہے ہیں. تو جب ہم این جی اوز کے پاس جب گئے, ان کو بٹھایا, ایجوکیشنل این جی او, صرف این جی اوز کو کیوں, کمپنیز جو ساری کمپنیز کام کر رہی ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں, تو بے شمار لوگ ہیں جن کو اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں. ہم میڈیا میں بیٹھے ہیں, ہمارا سارا کام آئی ٹی پہ چلتا ہے, تو ہم بھی بے شمار مسائل کو فیس کرتے ہیں. پیرنٹ کمپنی سپر ٹیکنالوجیز ہے, اس کا سی ایس آر پروجیکٹ ہم نے کہا کہ این جی او کھولنی ہے. جب ہم نے این جی او پہ آئے تو پھر لاتعداد این جی اوز پہلے سے کھلی ہوئی تھی. تو پھر ہم نے کہا کہ اب ہم اگر ایک اور این جی او کھول لیں گے تو اس سے ہم کیا فرق ڈالیں گے, جب اتنی بڑی بڑی این جی اوز موجود ہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ ہماری ایکسپرٹیز آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کے اوپر ہے, تو کیوں نہ ہم وہ اپنی جو ہماری اسٹرینتھ ہے, جو ہمارے مسلز ہیں, وہ ہم ان این جی اوز کو دیں تاکہ وہ جو ہے اپنا آپ کو افیکٹو بنا سکیں اور وہ بڑے لارج پہ پھر وہ امپیکٹ آ سکتا ہے. تو پھر ہم نے ان کی مینٹورنگ اسٹارٹ کری این جی اوز کے, تاکہ وہ جو کمیونٹی لیول پہ اپنے کام کو اسٹرانگ کر سکیں. اچھا, تو میں بات کرتے جب ہم ایجوکیشنل این جی اوز کی جب ہم بیٹھک پہ آئے, ان سے پوچھا کہ ان کے مسائل کیا ہیں. تو ان کے مسائل کچھ ایسے تھے کہ اسکول ہی نہیں ہے, پھر ان کا تھا اسکول ہے تو وہ اویلیبل نہیں ہے کسی بھی صورت, کسی اور جگہ پہ مصروف ہے, اور اگر اسکول بھی ہے اور اویلیبل بھی ہے تو ٹیچرز نہیں ہیں. اگر ٹیچرز بھی ہیں تو پڑھانے والا کوئی طریقہ کار نہیں ہے, کوئی کریکولم نہیں ہے, پھر کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے, ایک جیسی ایجوکیشن نہیں ہے. کوئی بہت ہائی لیول اسکول پہ پڑھ رہا ہے اور ایک بالکل ہی جو ہے وہ لو لیول پہ پڑھ رہا ہے کہ مثالیں بھی غلط دی جا رہی ہیں, پڑھائی بھی غلط جا رہا ہے. تو یہ سارے مسائل تھے. اور جب این جی او سے بات کریں کہ آپ اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں فنڈ دیں تاکہ ہم اسکول کھولیں, ہم ٹیچرز ہائر کریں. تو تب بھی یہ مسائل رہتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن اور جو کانٹینٹ صحیح ہو, جو لوگوں تک پہنچ سکے. ٹرانسپیرنسی کے مسائل بھی آتے ہیں سب آتے ہیں. جی, تو پھر جب ہم نے یہ 3 سال تک تھوڑا سا سلسلہ کرا تو ہمیں پھر آئیڈیا ہے کہ وائی ناٹ ہم ایسا ٹرانسپیرنٹ سسٹم لائیں جو کہ فنڈس کی جس میں ضرورت نہ ہو. زیادہ سے زیادہ جو 3 کروڑ 2 کروڑ بلڈنگ کے لیے اسٹیٹ آف آرٹ بلڈنگ چاہیے ہوتی ہے, اصل مقصد ہمارا ایجوکیشن ڈیلیور کرنا. آئیڈیا کس کا ہے یہ آئیڈیا سر ریحان اللہ والا کا ہے. اور سر ریحان اللہ والا نے پھر یہ, کیونکہ وہ ڈفرینٹ کنٹریز گھومتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ترقیاں ہو رہی ہیں ڈفرینٹ ممالک میں, پھر انہوں نے لانچ کرا کہ ہم موبائل فون کے اوپر اسکول کو لے کے آئیں گے. یہ پاکستان کے علاوہ بھی کہیں پر ہو رہا ہے؟ پاکستان کے علاوہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہے, اس کو اسٹارٹ کروائیں. مطلب یہ ریحان کا اپنا اوریجنل جینوئن ان کا بالکل ان کا جینوئن آئیڈیا ہے, اور وہ ڈفرینٹ ممالک ان کو بلاتے ہیں اپنے یہاں کانفرنسز میں, ورک شاپس میں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ موبائل اسکول یہ لانچ ہو جائے. ریسنٹ ملیشیا سے بھی وہ آئی ہے کہ انہوں نے ایوارڈ بھی دیا ہے ان کو کہ بیسٹ ایجوکیشنل انوویشن ہے یہ دنیا